الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ ڈبلیو ہنٹر جو سید صاحب کو لوٹیرا کہہ کر ان کے پاک باز دامن پر دھبا لگانا چاہتا ہے، اس اعتراف پر مجبور ہے کہ 1820 عیسوی میں اس مجاہد نے آہستہ آہستہ اپنا سفر جنوب کی طرف شروع کیا۔ ان کے مرید ان کے ادنا سے ادنا کام کو بخوبی سر انجام دیتے تھے اور صاحب جاہ اور علماء عام خدمت گاروں کی طرح ان کی پالکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ پٹنہ میں طویل قیام کے بعد ان کے مریدوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک باقاعدہ نظام حکومت کی ضرورت پیش آ گئی۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے ایجنٹ مقرر کیے تاکہ ہر اس شہر سے جو ان کے راستے میں پڑتا ہو تجارت کے منافع پر ٹیکس وصول کریں۔ اس کے بعد انہوں نے 4 خلیفے مقرر کیے، یعنی روحانی نائب، اور ایک قاضی القضات مقرر کیا اور اس کے لیے ایک باقاعدہ فرمان جاری کیا، جیسا کہ مسلمان بادشاہ صوبہ جات میں اپنے گورنر مقرر کرتے وقت فرمان جاری کیا کرتے تھے۔ 4 خلیفہ یہ ہیں: مولانا ولایت علی صاحب، مولانا عنایت علی صاحب، مولانا محرم علی صاحب، مولانا فرحت حسین صاحب، قاضی القضات شاہ محمد حسین صاحب۔ اس کے بعد ہنٹر صاحب کا ارشاد ہے، اس طرح پٹنہ میں ایک مستقل مرکز قائم کرنے کے بعد انہوں نے دریائے گنگا کے ساتھ ساتھ کلکتہ کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں لوگوں کو سلسلہ مریدی میں داخل کرتے جاتے اور بڑے بڑے شہروں میں اپنے نائب مقرر کرتے جاتے تھے۔ کلکتہ میں ان کے ارد گرد اسی طرح ہجوم جمع ہو گیا تھا کہ لوگوں کو مرید کرتے وقت اپنے ہاتھ پر بیعت کرانا ان کے لیے مشکل تھا۔ بالآخر ان کو پگڑی کھول کر یہ اعلان کرنا پڑتا تھا کہ ہر وہ شخص جو اس کے کسی حصے کو چھوئے گا ان کا مرید ہو جائے گا۔ سلطان ٹیپو مرحوم کے پسماندگان۔ ٹیپو سلطان مرحوم کے اہل و عیال کلکتہ میں نظر بند تھے۔ سید صاحب کے خاندان سے ان کا پرانا تعلق تھا، کیونکہ سلطان ٹیپو کے والد نواب حیدر علی بانی ریاست سید صاحب کے نانا مولانا شاہ ابو سعید صاحب سے بیعت تھے۔ شہزادوں اور بیگمات نے اس پرانے تعلق میں نئے رشتے کا پیوند لگایا۔ سید صاحب اور آپ کے رفقا کو مدعو کیا، شاندار دعوت کی اور بیش بہا نظر پیش کی۔ کلکتہ سے روانگی اور واپسی حج بیت اللہ شریف۔ ربیع الثانی 1237 ہجری کی آخری تاریخوں میں قافلہ جہازوں پر سوار ہو کر جدہ کی طرف روانہ ہوا۔ 4 ماہ تک سمندر کی موجوں سے کھیلتے ہوئے جدہ پہنچے اور 28 شعبان 1237 ہجری کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ 5.5 مہینے اس سرزمین پاک میں قیام رہا۔ فریضہ حج سے فراغت کے بعد 15 صفر کو مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 29 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ سے رخصت ہوئے۔ مکہ معظمہ آ کر قافلہ خیمہ زن ہوا۔ رمضان شریف گزرنے کے بعد 15 شوال 1238 ہجری کو آپ روانہ ہوئے۔ بادبان جہازوں کے سینے قافلے کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ چند ماہ سمندر میں زندگی گزار کر آپ 1229 کے شروع میں بمبئی پہنچے۔ بمبئی میں تشریف آوری اور قیام۔ جزیرہ بمبئی پرتگیزوں اور انگریزوں کا گہوارہ تھا، مگر پیشوایان مرہٹہ کی داستان علم بھی اسی گہوارے کی آغوش میں چھپی ہوئی تھی۔ ہلکر اور امیر خان کی جنگ آزادی کے نعرے ابھی تک گونج رہے تھے۔ سید صاحب کے قدم جیسے ہی ساحل بمبئی پر پہنچے، بمبئی نے اپنی داستان سنانی شروع کر دی۔ جنگ آزادی کے پرانے نعروں نے نئی تڑپ دل میں پیدا کی اور آپ نے بمبئی کو بھی دوسرا کلکتہ بنا دیا۔ 18 روز کے قیام میں ہزاروں آدمی بیعت سے مشرف ہوئے اور آپ سے جنگ آزادی کا سبق یاد کیا۔ سوانح نگاروں کے خیال میں یہ گرویدگی صرف اس لیے تھی کہ سید صاحب حج بیت اللہ کے مقدس سفر سے واپس آئے تھے، مگر برطانوی امپیریلزم کے سیاسی مبصر کی شہادت یہ ہے۔ بمبئی میں جہاں وہ سب سے پہلے جہاز سے اترے، ان لوگوں کی کثرت بھی جو ان کا وعظ سننے آتے یا مرید ہونا چاہتے تھے، ان کو زیادہ دیر تک ٹھہرنے کے لیے مجبور نہ کر سکی۔ وہ جہاں کہیں بھی گئے اس سے زیادہ کامیابی حاصل کی جتنی مکہ معظمہ کے سفر سے پہلے کی تھی۔ بائیں ہمہ و پرامن اضلاع میں
اپنی واعظانہ سرگرمیوں کو حقارت آمیز بے صبری سے دیکھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کی نگاہ ہر وقت سرحد کی دور دراز جنگجو آبادی پر لگی رہتی تھی۔ ہنٹر نے اس موقع پر اس بہتان کی بنیاد بھی رکھ دی ہے جس کا پروپیگنڈا کر کے انگریزی مشنری نے اس تحریک کو ناکام بنایا۔ وہ چند سطر پہلے کہتا ہے کہ سید احمد صاحب جب مکہ معظمہ میں تھے تو حکومت کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی کہ سید صاحب کے عقائد بھی ان صحرائی بدوؤں کی جماعت کے مطابق ہیں جن کی وجہ سے مقدس مقامات کو ایسے نقصانات اٹھانے پڑے، لہذا مکہ معظمہ میں ان کی علانیہ بے عزتی کی گئی اور خارج البلد کر دیا گیا۔ اس سزا کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب ہندوستان واپس آئے تو مشرکانہ بدعات کے مصلح اور مذہبی خبطی نہ تھے بلکہ عبدالوہاب کے پکے مرید تھے۔ یہ الزام سراسر بہتان ہے اور قطعاً بے اصل۔ مکہ معظمہ میں ان کی کوئی بے عزتی نہیں کی گئی، البتہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے کچھ بدوؤں نے ان کے قافلوں کو لوٹنا چاہا تھا، مگر ان عربوں اور بدوؤں نے جن کے اونٹوں پر قافلہ سفر کر رہا تھا حملہ آور بدوؤں کو سمجھا کر واپس کر دیا۔ نہ لوٹ مار ہوئی نہ کشت و خون۔ فارسی کی مثال ہے دروغ و گورا حافظہ نباشد، یہ مثال یہاں چشمہ ہو رہی ہے۔ ہنٹر کا خود اقرار ہے کہ 1813 اور 1830 عیسوی کے درمیان کوئی وہابی مکہ معظمہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر نہیں پھر سکتا تھا۔ پھر یہ کہنا کہ سید صاحب واپس ہوئے تو عبدالوہاب کے پکے مرید تھے سراسر بہتان نہیں تو اور کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ عام مسلمانوں کو سید صاحب سے بھی ایسا بدظن اور مشتعل کر دیا جائے جیسے اس زمانے میں محمد بن عبدالوہاب سے لوگ مشتعل تھے۔ ہزاروں پروپیگنڈوں اور غلط الزامات کے باوجود حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے اور وہ مجبوراً زبان پر آ جاتی ہے۔ چنانچہ ہنٹر بھی حقیقت کے اس قدرتی عمل کے سامنے مجبور ہے، اور باوجود یہ کہ کتاب کا منشا مسلمانوں کو اس تحریک سے بدظن کرنا تھا، اسی بنا پر سید صاحب کو ڈاکو، قزاق وغیرہ سب کچھ کہہ رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس اقرار پر بھی مجبور ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کے مطابق بڑے ہی پاک طینت تھے۔ انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا تو کسی ادنیٰ مقصد کے لیے نہیں لیا۔ سید صاحب کی زندگانی کا درمیانی حصہ ایسا بھی تھا کہ جس میں ان کا دل برادران وطن کی نجات کے لیے ہر وقت بے قرار رہتا تھا۔ انہوں نے برادران وطن کی عملی زندگی پر واعظ کہنا شروع کیا اور ہر قسم کی اصولی بحثوں سے پرہیز کیا، جس کے متعلق ان کے دشمن تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہ تھے، اور ان کے مریدوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کی برتری اور بزرگی کی شان کے خلاف تھا۔ ان کا سیاسی اور مذہبی نصب العین انقلاب پسندوں کی امید و بیم کے عین مطابق ہے۔ ان میں ہزارہا اشخاص ایسے بھی موجود ہیں جو واقعی بہت بڑے متقی ہیں اور نفس کشی کو اپنا فرض اولین تصور کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مضحکہ انگیز بات یہ ہے کہ ایک طرف سید صاحب کو عبدالوہاب کا پکا مرید بتاتا ہے، پھر دوسری طرف یہ الزام بھی کہ سید صاحب کو 12 اماموں یا 6 اماموں میں سے ایک امام ماننا جاتا ہے وغیرہ۔ حالانکہ وہابیت اور عقیدہ امامت میں منافات اور تضاد ہے، اتنا تضاد کہ ہر ایک دوسرے کو کافر اور خارج از اسلام قرار دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔